جس طریقے سے اس نے مجھے جواب دیا تھا، میں اندر ہی اندر جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر چکا تھا کہ بھی مجھے بھی کوئی پھر نرمی نہیں دکھانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میری بیٹی ہے تو کیا ہوا ہے، اسے عائشہ نے میرے پاس 3 دن کے لیے بھیجا ہے اور مجھے 1 لاکھ روپے اسے ادا کرنے ہیں۔ لہٰذا میں نے بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر سنبھالا اور میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، تم جس کام کے لیے آئی ہو تمہیں اس کے لیے پیسے مل جائیں گے اور 3 دن تک جو ہے وہ تمہیں یہاں پر رہنا ہوگا۔ اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے ہماری وہ رات جو ہے وہ کٹ گئی۔ اس رات میں نے وہ کر لیا تھا کہ جو میں کبھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی میرا ایسا ذہن تھا، لیکن جو کچھ ہونا تھا اب وہ تو ہونا ہی تھا، اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ہونی انہونی جو بھی تھی یہ اب ہو چکی تھی، جو بھی گھٹنا گھٹنی تھی وہ گھٹ چکی تھی، اور اسی طریقے سے وہ رات جو ہے وہ ہم دونوں باپ اور بیٹی نے وہاں پر گزار لی تھی۔ اگلے دن اس کا موڈ کچھ نارمل تھا تو اس نے اپنا دکھ درد کچھ مجھ سے ظاہر کرنا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے جو کہ اس کی ظہیر سے پیدا ہوئی ہے، اور ظہیر جو ہے اس نے جو ہے اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔ یعنی وہ جس چیز کی پریشانی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پریشانی یہ تھی کہ اس کی جو ظہیر کی پہلی بیوی تھی جو کہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی، جس کی وجہ نے ظہیر نے شبانہ کے ساتھ شادی کی تھی، وہ جب بھی مطلب باہر کے ملک سے کوئی بھی پیسے بھیجتا یا تو اس کی اوپر جو ہے وہ اس کی پہلی بیوی جو ہے وہ قبضہ جما لیتی، یا پھر ظہیر کے والدین جو تھے وہ اس پر قبضہ جما لیتے۔ اسے کچھ حاصل نہ ہوتا اور اپنا گھر اپنا خرچ چلانے کے لیے اسے لوگوں کے گھروں میں جا کر کے کام کرنا پڑتا، محنت مزدوری کرنی پڑتی، لیکن اس سے بھی پوری نہیں پڑ رہی تھی۔ ان لوگوں نے مکمل طور پر اسے اگنور کر دیا تھا، اور ظہیر تھا کہ وہ 1.5 سال میں چکر لگاتا تھا اور چند دن رہ کر کے چلا جاتا تھا۔ اس کے ہاں اگرچہ ایک بیٹی کی پیدائش ہو چکی تھی، لیکن اس بیٹی کی پیدائش نے بھی ان لوگوں کے دلوں کو نرم نہیں کیا تھا۔ جو بھی پیسے سعودیہ سے ظہیر بیچتا تھا ان پیسوں پر پہلا حق تو اس کے ماں باپ کا ہوتا تھا اور دوسرا حق اس کی سابقہ بیوی جما لیتی تھی۔ اسی وجہ سے اب شبانہ کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا رہنے لگا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ اس پریشانی کے چلتے لوگوں سے ادھار لینا شروع کر دیا۔ کچھ قرض جو ہے اس نے دکانداروں کے دینے تھے، اسی طریقے سے وہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے کرنے لگی۔ وہ جب بھی اپنے شوہر سے اس سلسلے میں بات کرتی، اس کا شوہر اسے اس بات کو لے کر کے جھڑک دیتا اور اس بات کے بار بار اس کو تانے ملتے کہ اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی ہے، تو جہاں پر بیٹھی ہوئی ہے وہیں پہ بیٹھی رہی، یہی اس کے لیے اچھا ہے۔ تو اس نے جب اپنا دکھ درد میرے ساتھ بانٹنا شروع کیا اور مجھے بتانا شروع کیا، تو پھر وہ بتاتی ہی چلی گئی، کھلتی ہی چلی گئی۔ پھر اس نے بتایا کہ اس صورتحال سے تنگ آ کر کے اس نے ظہیر سے طلاق کا مطالبہ کیا، اور اس نے چپ چاپ ظہیر سے طلاق لے لی۔ ظہیر سے طلاق کے بعد بچی اس کے اپنے ساتھ آ گئی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ ماں کے پاس ہی رہتی ہے، اور پھر وہ اپنی بچی کو لے کر کے ایک علیحدہ جگہ پر جا کر کرائے کا مکان لے کر کے رہنے لگی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے وہ اپنا پیٹ پالنے لگی، اور اسی طریقے سے اس کا وقت گزرنے لگا، لیکن ادھار تھا کہ سر پہ چڑھتا چلا جا رہا تھا، قرضے تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ قریب 1 لاکھ روپے کا اس نے لوگوں کا ادھار دینا ہے، جو کہ 2 سے 3 دکانداروں سے راشن کی شکل میں اس نے لے رکھا ہے۔ لہٰذا اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسے آ جائیں۔ ایسے میں اس کی ملاقات عائشہ سے ہوئی، اور عائشہ نے اسے شارٹ کٹ میں پیسے کمانے کا ایک راستہ بتایا، اور اس نے بتایا کہ 1 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ تم 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے وہ کما سکتی ہو۔
یہاں پر اس نے یہ بتایا کہ اس کی جو چھوٹی بچی ہے جس کا نام اس نے منہل رکھا ہے، وہ اس کی ایک سہیلی کے پاس ہے۔ اگرچہ منہل جو ہے اس وقت 1.5 سے 2 سال کی ہے، لیکن وہ ماں کے بغیر بہرحال نہیں رہتی۔ یہ 3 دن وہ اس کی سہیلی کے گھر میں رہے گی، جو کہ خود شادی شدہ بال بچہ دار ہے، جس کی وجہ سے اس کی سہیلی بہرحال منہل کو 3 دن تک سنبھال لے گی۔ یہ اپنی سہیلی سے یہ کہہ کر کے آئی ہے کہ وہ کسی بندے سے پیسے لینے ہیں، اور وہ پیسے لینے کے لیے جا رہی ہے، اور وہاں پر اگر اسے پیسے مل گئے تو وہ آئے گی اور تمام دکانداروں کا قرضہ جو ہے وہ چکا دے گی۔ اس صورتحال کو جان کر سن کر کے مجھے یقین کریں کہ بہت زیادہ ترس بھی آیا، کیونکہ بہرحال وہ جو بھی تھی میری بیٹی تھی، بڑی بیٹی تھی، اس نے غلطی کی تھی، لیکن اتنی بڑی غلطی نہیں کی تھی کہ اس کے لیے واپسی کے دروازے بالکل بند ہو جاتے۔ لہٰذا اس کی اس کہانی کو سننے کے بعد میں نے اس سے ایک آفر دی۔ میں نے کہا دیکھو شبانہ، بات یہ ہے کہ تمہاری بہنیں یا تمہاری ماں یا پھر لوگ جو کہ ہمیں جانتے ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس ساری صورتحال کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہیں قبول نہ کریں، کیونکہ رشتہ دار برادری کے نظر میں بھی تم مجرم ہو، اور تم نے ایک اپنے باپ کا دل توڑا ہے، تم نے اپنی منمانی کی ہے۔ تم اس بات کو بڑی اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ تمہاری ماں بیمار ہے، شاید تمہاری ماں کو بھی اس ساری صورتحال کا علم ہے، تمہاری بہنوں کو بھی اس صورتحال کا اندازہ ہے۔ میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں، اگر تم میری اس آفر کو قبول کرو تو یہ ہو سکتا ہے۔ وہ آفر یہ ہے کہ میں تمہیں ایک چیز بتا دوں یہاں پر کہ میں نے تم لوگوں سے ایک چیز چھپا رکھی تھی، لیکن اب میرا وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں وہ چیز ظاہر کر دوں اور تم لوگوں کو یہ بتا دوں۔ سنو، میں نے ایک مکان بڑے سستے وقتوں میں کسی سے خرید لیا تھا، لیکن وہ مکان کچھ اس قابل نہیں تھا کہ وہاں پر رہائش رکھی جا سکے۔ اس کو کافی حد تک مرمت کی ضرورت تھی۔ میں گاہے بگاہے جیسے جیسے مجھے تھوڑے تھوڑے پیسے ہاتھ لگتے یا مجھے کچھ فائدہ ہوتا تو میں وہاں پر جا کر کے مکان کا تھوڑا تھوڑا کام کروانے لگتا، لیکن یہ بات میں نے تم لوگوں سے چھپائی ہوئی تھی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایک ہی بار تم لوگوں کو میں اس مکان میں لے کر کے جاؤں اور ایک بڑا سرپرائز دوں کہ تم لوگوں کا یہ ایک اپنا گھر ہے۔ لہٰذا میں تم لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اب وہ سرپرائز میں اس بجائے اس کے کہ سمیرا یا فرزانہ یا تمہاری ماں کو دوں، وہ سرپرائز میں کیوں نہ آج سے تمہیں دے دوں۔ تم کرائے کے مکان میں رہنے کی بجائے اس گھر میں چلی جاؤ، اور وہ گھر جو ہے اب اس حد تک مرمت ہو چکا ہے کہ وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ رہائش رکھی جا سکتی ہے۔ وہ ایک ڈبل سٹوری گھر ہے جو کہ انتہائی شاندار ہے، اور اس وقت میں نے اسے اس قابل کر دیا ہے کہ وہاں پر ہم رہائش رکھ سکتے ہیں۔ میں کیا کروں گا کہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں پر رہو گی، میں اپنے گھر یعنی فرزانہ، سمیرا اور تمہاری ماں کے پاس بھی رہوں گا، اور جب بھی مجھے وقت ملے گا میں تمہارے پاس بھی آ جایا کروں گا۔ میری آمدنی اتنی ہے کہ میں چاہوں تو تمہارے خرچے بھی چلا سکتا ہوں اور اپنے گھر کے خرچے بھی چلا سکتا ہوں، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور 3 دن بعد جب تم یہاں سے نکلو گی اور جا کر کے اپنی بیٹی منہل کو اپنی سہیلی سے لو گی، اس کے بعد تم پہلا کام یہی کرنا کہ میں وہ گھر دکھا دوں گا، اور تم وہاں پر اس گھر میں چلی جانا۔ جو تمہارا تھوڑا بہت سامان ہے جہاں پر تم رہ رہی ہو، اسے بھی وہیں پہ شفٹ کر دیں گے، اور پھر تم وہیں پہ پڑی رہنا، اور میں جب بھی مجھے ٹائم ملا کرے گا تمہارے پاس آ جایا کروں گا۔ تمہیں لوگوں کے کام کرنے کی، لوگوں کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا ہر سسٹم جو ہے وہ میں پورا کروں گا، تمہارے کھانے پینے کا، کپڑا جوتی کا، اور تمہاری بیٹی کا بھی میں مکمل دھیان رکھوں گا۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں میری اس بات کو سننے کے بعد وہ رونے لگی اور پھر میرے گلے لگ گئی۔ اسے اس بات کا بہت اچھا لگ رہا تھا کہ میں اس کے لیے اتنا سوچ رہا ہوں، حتیٰ کہ وہ اپنی بات پر شرمندہ تھی کہ اس نے میری بات نہیں مانی، لیکن وہ اس بات کو لے کر کے بہت خوش تھی کہ میں اس کے لیے اتنا کچھ سوچ رہا ہوں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہر رشتہ مطلب کی حد تک چلتا ہے۔ جس طریقے سے میں نے اسے ایک رات اپنے ساتھ رکھا تھا،
اور اب اگلی صبح وہ اپنا دکھ درد مجھے سنا رہی تھی۔ اندر سے وہ ٹوٹی ہوئی تھی لیکن اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ اب سسٹم یہ ہے کہ یہ 1,00,000 روپے میں دے کر کے اسے 3 دن تک تو اپنے پاس رکھ سکتا تھا اور اپنا ذہنی سکون جو ہے اس سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن اگر میں اسے اپنے گھر میں رہنے دوں جو کہ میں نے واقعی سرپرائز کے لیے رکھا ہوا تھا اور اپنی باقی کی فیملی کو اس بات کا نہ پتہ چلنے دوں، تو دونوں ماں بیٹی جو ہیں وہ وہاں پر میرے اس گھر میں رہیں گی، اور پھر جب بھی میرا من چاہے گا میں اس گھر کا چکر لگا لیا کروں گا اور اپنا ذہنی سکون بھی حاصل کیا کروں گا۔ اس کام کے لیے اب ظاہری بات ہے کہ مجھے اور لڑکیوں کو جو ہے وہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں رہے گی، نہ ہی میں عائشہ کے ذریعے سے اور لڑکیوں کو جو ہے اس بات پر آمادہ کروں گا۔ یہ مجبور ہے اس وقت، اس کو تو سر چھپانے کے لیے جگہ، کھانے کے لیے روٹی چاہیے، اور اس سر چھپانے اور کی جگہ اور روٹی کے بدلے میں اس سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں جو کہ میں زیادہ پیسے خرچ کر کے اور لڑکیوں سے حاصل کرتا ہوں۔ یعنی میں نے جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ فائدے میں تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو مکان تھا وہ ایسے ہی پڑا تھا اور اب تک میں نے اسے کسی بھی کام میں نہیں لایا تھا، تو اگر یہ اب اس مکان میں چلی جائے گی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے اس بات کی تسلی ہوگی کہ اس کے باپ کا مکان ہے، یہ اس مکان میں جا کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے لگے گی، میرا جب بھی من چاہا کرے گا میں اس مکان میں چلا جایا کروں گا اور اپنی من مانی، اپنی من مرضی سے جو چاہوں گا کر کے وہاں سے واپس آ جایا کروں گا۔ لہٰذا میری یہ سوچ تھی کہ اب پیسہ بھی بچے گا اور اس میں زیادہ سے زیادہ خرچ بھی نہیں آئے گا۔ اس کے زیادہ سے زیادہ کیا خرچے اخراجات ہوں گے یا اس کی بیٹی کے زیادہ سے زیادہ کیا خرچے اخراجات ہوں گے، اتنے تو بہرحال نہیں ہوں گے جتنے کہ میں باہر جو ہے وہ ان کاموں میں اڑا دیتا ہوں، تو لہٰذا اس میں پیسے کی بچت بھی ہوگی اور پھر یہ ہے کہ مجھے ذہنی سکون بھی ملتا رہے گا اور میں ذہنی طور پر مطمئن بھی رہوں گا۔ لہٰذا یہی بات سوچ کر کے میں نے اسے یہ آفر دی تھی اور اس نے میری اس آفر کو قبول کر لیا تھا۔ اگلے 2 دن بھی اسی طریقے سے وہ اپنے وعدے کے مطابق میرے پاس ہی رہی اور پھر تیسرے دن جو ہے وہ وہاں سے میرے ساتھ ہی رخصت ہوئی۔ 2 دن میں بھی سب کچھ وہی ویسا ہی چلتا رہا جیسے کہ ہمارا پہلے دن چلا تھا، وہ مجھے مکمل طور پر ذہنی سکون مہیا کرتی رہی اور میں اس سے پوری ذہنی سکون کو لیتا رہا اور میں نے اپنی پورے ذہن کو جو ہے وہ اس کام پر آمادہ اب کر لیا تھا۔ مجھے شروع میں تھوڑی جھجک تھی کہ ہم دونوں کا رشتہ جو ہے وہ بہرحال باپ اور بیٹی کا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ جھجک اس کی بھی ختم ہو چکی تھی اور میری بھی جھجک ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اسے سب سے پہلے وہ مکان دکھایا جہاں پر اس نے رہنا تھا، وہ مکان دیکھ کر خوش ہو گئی، اسے واقعی میں وہ مکان پسند آیا تھا، لہٰذا اب اسے میں نے 1,00,000 روپے دے کر کے بھیج دیا اور کہا کہ تم جتنی جلدی ہو سکے اپنا سامان لے کر کے اس مکان میں آ جاؤ۔ مکان کی چابیاں جو تھیں تالوں کی وہ 1 سے زیادہ تھی، اس لیے میں نے 1 سیٹ چابیوں کا اسے بنا کر کے دے دیا اور دوسرا سیٹ میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب میں نے اسے کہا کہ تم جب آؤ گی مجھے اطلاع کر دینا۔ میں نے اسے اپنا نیا فون نمبر دے دیا جس پہ وہ صرف میرے ساتھ بات کر سکے گی، اور میں نے اس کا نمبر جو ہے وہ کسی اور نام سے سیو کر لیا، کیونکہ اب شبانہ کے نام سے نمبر سیو کرنے کا مطلب تھا کہ گھر والوں کی بھی نظروں میں آنا، کیونکہ کبھی کبھی فون آتا تھا تو میری بیٹیوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی فون جو ہے وہ اٹھاتی تھی، لیکن ان کو عادت نہیں تھی کہ وہ میرا آیا ہوا فون یس کریں، لہٰذا وہ صرف اٹھا کر کے مجھے دیتی تھی لیکن اوپر شو ہونے والا نام تو وہ پڑھ سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے بھی ایک بڑا ہی عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا تھا، میں نے بشیر الیکٹریشین کے نام سے اس نمبر کو سیو کیا تھا، اور بات میں نے شبانہ کو بھی بتا دی تھی، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جب بھی اگر کوئی دوسرا بندہ اٹینڈ کر بھی لے کال کو، یس کر بھی دے، ویسے تو کرتی نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس کال کو اٹینڈ کر بھی لے، یس کر بھی دے، تو تم نے پہلے نہیں بولنا ہے، پہلے آواز تم دوسری طرف سے سنو گی، اگر تمہیں لگے کہ فرزانہ یا سمیرہ نے فون اٹھایا ہے تو تم چپ چاپ فون کاٹ دو گی۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ جب تم دوبارہ فون کرو گی تو وہ فون مجھے ہی پکڑائیں گی، لہٰذا اگر کوئی آواز تم نے نہیں بولنا، اگر اس طرف سے آواز آئے تو تم نے فون کاٹ دینا ہے۔ ان باتوں کے بعد میں نے اس سے جو ہے وہاں سے رخصت کر دیا اور پھر میں اپنے گھر آ گیا۔
میں بھی گھر پہ بتا کے گیا ہوا تھا کہ 3 دن کے لیے میں کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، اور پھر جب میں گھر آیا تو اب گھر میں جو رونق تھی وہ مجھے تھوڑی عجیب لگ رہی تھی، من نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ 3 دن جو میں گزار کے آیا تھا میرا دھیان بار بار اسی طرف جا رہا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں سمیرہ اور فرزانہ جو کہ بہت ہی پیاری بچیاں تھیں، اور پورے طور پہ ایک باپ ہونے کے ناطے وہ میرا خیال رکھتی تھیں اور میرے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے وقت گزارتی تھیں، اور اپنی ماں کی بیماری میں ماں کا بھی خیال رکھ رہی تھیں اور میری بھی ہر بات کو مانتی تھیں۔ اب آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب سے میں شبانہ کے پاس سے ہو کر کے آیا تھا، اور وہ 3 دن میں نے شبانہ کے ساتھ عائشہ والے اس مکان میں گزارے تھے، اس کے بعد میری سوچ میں، میری نیت میں، میرے معاملات میں بے حد فرق آ گیا تھا۔ ہاں جی، سوچ، نیت اور معاملات بے حد بدل گئے تھے۔ اب گھر میں چلتی پھرتی دونوں بچیاں جو کہ فرزانہ اور سمیرہ تھیں، ان کے لیے بھی عجیب و غریب قسم کی سوچیں جو تھیں وہ میرے دماغ میں آتی رہتی تھیں۔ میں سوچتا تھا کہ اگر شبانہ ہو سکتی ہے، وہ مجھے ذہنی سکون پہنچا سکتی ہے، تو مجھے فرزانہ ذہنی سکون کیوں نہیں پہنچا سکتی، مجھے سمیرہ ذہنی سکون کیوں نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ میرے سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا، یہ بات جو بھی تھی بہرحال غلط تھی، اور غلط جو ہے غلط ہی ہوتا ہے۔ ان باتوں کو لے کر کے میں جو ہے وہ تھوڑا سا اب اور سوچوں میں پڑ گیا تھا۔ مجھے شبانہ میں بھی فرزانہ اور فرزانہ میں بھی شبانہ اور سمیرہ نظر آنے لگی تھی، یہی سسٹم جو ہے وہ چلنے لگا تھا۔ ادھر شبانہ نے تو فٹافٹ شفٹنگ کر لی تھی، اس کا کچھ خاص سامان نہیں تھا، اور وہ اپنی چھوٹی سی بچی جس کا نام ناہل تھا اس کو لے کر کے اس مکان میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس دوران میں نے شبانہ کے ہاں بھی 2 چکر لگا لیے تھے، اور نہ صرف کہ میں نے وہاں سے اپنا ذہنی سکون حاصل کیا تھا، بلکہ میں نے بچی کو بھی خوب پیار کیا تھا، اور بچی کو میں نے کچھ پیسے بھی دیے تھے۔ گھر میں نے ان کو کچھ راشن وغیرہ ڈلوا دیا تھا، کچھ پیسے میں نے نقد دے دیے تھے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ جا کر کے لے آئیں۔ اسی طریقے سے زندگی چلنے لگی، اور ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ واقعے نے کافی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، اور یہ واقعہ جو ہے واقعی بہت ہی زیادہ دلچسپ تھا۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ واقعہ دلچسپ تھا، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ بڑا ہی عجیب تھا۔ ہوا یہ کہ جہاں پر جس کالج میں فرزانہ پڑھتی تھی، یعنی شبانہ سے چھوٹی والی، جس کالج میں فرزانہ پڑھتی تھی، اس کالج کی پرنسپل کا مجھے فون آیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ تو میں اس کالج میں چلا گیا جہاں پر کہ اس وقت فرزانہ جو ہے وہ پڑھ رہی تھی۔ فرزانہ کیونکہ ابھی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی اور کالج میں پڑھتی تھی، اس لیے مجھے اس کے کالج جانا تھا، اور مجھے کالج کی پرنسپل نے ایمرجنسی میں اپنے پاس بلایا تھا۔ جب میں اس کے کالج میں پہنچا تو اس نے مجھے سیدھا اپنے آفس میں بلا لیا، اور میں وہاں پر اس کے آفس میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ اب وہاں پر میں نے دیکھا کہ فرزانہ مجھ سے پہلے آفس میں موجود ہے، اور فرزانہ کا سر جو ہے وہ ایسے شرم سے جھکا ہوا ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے کسی بات پہ نادم ہے، اور اس کا چہرہ بالکل اترا ہوا ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر کے میں جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے کہ جو مجھے اس جگہ بلایا گیا ہے، اور مجھے فرزانہ کی ٹیچر نے یہاں پہ بلایا ہے۔ اب میں فرزانہ کی ٹیچر سے متوجہ ہوا، جی آپ نے مجھے بلایا تھا؟ تو اس نے کہا میں ابھی آپ سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر کے اس نے اٹھ کر کے کمرے کے دروازے کو اچھی طرح سے اندر سے بند کر دیا، اور پھر دروازے کو بند کرنے کے بعد وہ آ کر کے اپنی چیئر پر بیٹھ گئی جس پر وہ پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی، دیکھیں افضال صاحب، میں آپ کو کافی عرصے سے جانتی ہوں، آپ ایک شریف آدمی ہیں۔ میں چاہتی تو یہ باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو بھی بتا سکتی تھی، اور ان باتوں کا شور بھی کر سکتی تھی، لیکن میں خود کیونکہ میری اپنی بیٹیاں ہیں، جوان ہیں، اور میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ بیٹی کی بدنامی کیا ہوتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہاں پر بلایا ہے۔ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر کے اس نے کیا کیا کہ ایک لیپ ٹاپ کا رخ میری طرف موڑ دیا۔ میں نے لیپ ٹاپ پہ دیکھا، وہ کوئی CCTV لیپ ٹاپ تھا، جہاں پر CCTV کیمرے اگر
ہاسٹل میں یا پھر کالج میں لگے ہوئے تھے تو مختلف جگہیں جو ہیں وہاں سے دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے کچھ سیٹنگ کی اور پھر تھوڑا سا ایک کام کرنے کے بعد اب اس نے اس لیپ ٹاپ کو بالکل میرے سامنے رکھ دیا۔ اب اس نے جو ویڈیو آن کی تھی یہ CCTV کیمرہ فوٹیج تھی جو کہ کچھ 2 سے 3 گھنٹے پہلے کا ٹائم بتا رہی تھی۔ اس سے 2 سے 3 گھنٹے کے ٹائم میں نے دیکھا ایک دیوار ہے جو کہ کالج کی دیوار ہے، شاید کیونکہ میں اس کالج میں اچھے طریقے سے گھوم پھر کے پہلے میں نے اس کالج کو نہیں دیکھا ہوا تھا، میں تو بس آتا تھا، کبھی کبھی فرزانہ کو لے کے چلا جاتا تھا اور زیادہ تر فرزانہ خود ہی آ جاتی تھی۔ اب میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک دیوار ہے جو کہ کالج کی دیوار مجھے معلوم ہو رہی ہے اور وہاں پر 2 لڑکے ہیں۔ دونوں لڑکے بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہی معلوم ہوتے ہیں اور جوان ہیں اور اچھے خاصے اونچے لمبے تگڑے ہیں۔ تو ان 2 لڑکوں کے ساتھ ایک لڑکی ہے۔ اب اس لڑکی کا چہرہ جو ہے وہ صاف دکھائی دے رہا ہے اور ان لڑکوں کا چہرہ بھی صاف دکھائی دے رہا ہے۔ اس دیوار کے ساتھ وہ تینوں کھڑے ہیں اور پھر کچھ ان کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں لیکن CCTV فوٹیج میں جو ہے وہ بہرحال وہ تینوں جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ لڑکوں کو میں نہ جانتا تھا نہ پہچانتا تھا، نہ مجھے ان لڑکوں کے ساتھ کچھ واقفیت تھی، لیکن لڑکی کو میں بڑی اچھی طریقے سے پہچانتا تھا۔ وہ لڑکی اور کوئی نہیں فرزانہ تھی، فرزانہ جو کہ میری بیٹی تھی اور شبانہ کے بعد دوسرے نمبر پر تھی۔ اب وہاں پر کچھ ایسے معاملات شروع ہو گئے کہ ان لوگوں نے ذہنی سکون حاصل کرنا شروع کر دیا میری بیٹی فرزانہ سے۔ فرزانہ بھی اپنی پوری رضامندی کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرتی چلی جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ فرزانہ کو ان باتوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تو میں نے اسی ٹیچر کی، اسی ہیڈ مسٹرس کی انٹری ہوتے ہوئی دیکھی کہ یہ ایک طرف سے آئی اور پھر اس نے جیسے ہی یہ آئی وہ دونوں لڑکے جو ہے فٹافٹ سے دیوار کی طرف بھاگے اور پھر ان لوگوں نے دیوار کو پھلانگ کر بھاگ جانے میں اپنی عافیت سمجھی اور وہ دیوار کو پھلانگ کر کے بھاگ گئے۔ ٹیچر نے فرزانہ کو پکڑا، بازو سے پکڑا اور پھر اسے لے کر کے وہاں سے چلی آئی۔ یہاں پر اب ٹیچر نظر نہیں آ رہی تھی اور فوٹیج تو تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ لیپ ٹاپ کو دوبارہ ٹیچر نے اپنی طرف گھما دیا۔ یہ پرنسپل تھی جو کہ اس کالج کی پرنسپل تھی۔ اب اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا افضال صاحب کہ میں نے آپ کی بیٹی کو یہاں پر کیوں بلایا ہے اور میں نے آپ کو یہاں پر کیوں بلایا ہے اور آپ کی بیٹی یہاں پر کیوں سر جھکا کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے سمجھ تو آ چکی تھی کہ کوئی 2 لڑکے تھے کہ جنہوں نے میری بیٹی سے اپنے کوئی دوستی وغیرہ بنا رکھی تھی یا کوئی پیار محبت کا چکر تھا اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ میں سمجھ گیا تھا، لیکن یہ باتیں کچھ حد سے زیادہ تجاوز کر چکی تھیں اور پھر ایک لڑکا نہیں بلکہ ایک کی جگہ بھی 2 لڑکے تھے، تو لہٰذا اب میرا بنتا تھا کہ میں اپنی بیٹی سے اس بارے میں جو ہے وہ بات چیت کروں۔ لہٰذا میں نے گھوم کر کے بڑے غصے کی نگاہ سے فرزانہ کو دیکھا۔ میرے چہرے پہ غصہ دیکھ کر فرزانہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے مجھے کہا ابو مجھے معاف کر دیجئے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں بالکل بے قصور ہوں۔ اصل میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اگر ایسا نہ کرتی تو میرے لیے بڑی مصیبت بن جاتی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہارے لیے مصیبت بن جاتی، اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہتی ہو۔ تو کیونکہ اب یہ پرنسپل صاحبہ ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اب تمہیں اس سکول میں اس کالج میں رکھیں گی؟ تو اب پرنسپل صاحبہ نے تو صاف صاف سنا دیا، نہیں جی میں نے اتنی عزت اس کی رکھ لی ہے تو میں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں ہے اور یہ واقعہ میں کسی سے بیان نہیں کروں گی۔ یہ CCTV فوٹیج جو ہے، اس کی ویڈیو جو ہے، اس کو میں نے ایک میموری کارڈ میں اتار لیا ہے، وہ میموری کارڈ میں آپ کو دے دوں گی، آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ آپ کی بیٹی ہے لیکن آج کے بعد یہ اس کالج میں نہیں آ سکتی۔ ابھی
پڑھائی کا سال تو ضائع ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ابھی ابھی تو جو ہے اس نے کالج میں قدم رکھا تھا اور اس کا جو ہے اگلی کلاس کی پڑھائی شروع ہوئی تھی، لہٰذا دوسری کالج میں یا دوسری جگہ پہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس وعدے کے ساتھ کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی، میں نے وہاں سے اٹھنا جو ہے وہ مناسب سمجھا، کیونکہ میں بھی کسی قسم کی بحث کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے تو اصل حقیقت کا، اصل حالات کا بھی پتہ نہیں تھا۔ وہاں سے باہر آنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو یعنی فرزانہ کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا اور اس کو گاڑی میں بٹھا کر کے میں وہاں سے لے آیا۔ میں نے اس کو گھر لے جانا مناسب نہیں سمجھا تھا، میں اسے لے کر کے کہاں جا رہا تھا؟ میں اسے لے کر کے عائشہ کے گھر جا رہا تھا، وہی گھر جو کہ 2 کمروں کا کچا سا مکان تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں وہاں اس کو لے کر کے جاؤں اور وہاں پر بٹھا کر کے اس سے ساری بات کی تفصیل پوچھوں۔ اس سے میں نے پتہ کرنا تھا کہ یہ کیا چکر ہے، کیا چکر چل چکا ہے اور یہ کیا ہوا ہے، مجھے یہ بتائے وہ دونوں لڑکے کون ہیں اور وہ ان 2 لڑکوں کے ساتھ اس قدر بے باک حرکتیں کیوں کر رہی تھی، کیا تعلق ہے، پیار کرتی ہے، دوست ہیں، یا پھر ان کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ تو ان باتوں کو جاننے کے لیے مجھے ضروری تھا کہ میں اسے لے کر کے کسی ایسی جگہ پر جاتا جہاں پر میں پرسکون اس سے بات کر سکتا۔ اگر میں اپنے گھر جاتا تو یہ بات، اس کی ماں تو چلو بیمار تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ سمیرہ بیمار نہیں تھی، سمیرہ کے کانوں میں یہ بات پڑ سکتی تھی، اور اگر میں اسے شبانہ کی طرف لے کے جاتا تو اسے بالکل اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ شبانہ جو ہے وہ میرے پاس رہ رہی ہے اور میں نے اسے ایک علیحدہ گھر میں رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا ان تمام حالات میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ عائشہ والا جو مکان ہے، جو 2 کمروں پہ مشتمل کچا سا مکان ہے، اتنا زیادہ VIP نہیں ہے، میں وہاں پر لے جاؤں گا۔ میری گاڑی کو اس طرف جاتا دیکھ کر کے تھوڑی سی فرزانہ پریشان تھی، لیکن اسے یہ پتہ تھا کہ اس کا باپ بہرحال جو بھی ہے اس قدر ظالم نہیں ہے کہ اسے مارے پیٹے گا یا پھر اس کے ساتھ کچھ برا سلوک کرے گا۔ لہٰذا میں اس کو لے کر کے تھوڑی ہی دیر میں وہاں عائشہ والے مکان پہ پہنچ گیا۔ مکان کی چابی میرے پاس رہتی تھی، میں نے مکان کا تالا کھولا اور اس کو لے کر کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں پر میں نے کچھ دن پہلے شبانہ کے ساتھ 3 دن 3 راتیں گزاری تھیں، اور اس کے بعد شبانہ یہاں سے چلی گئی تھی۔ فرزانہ کو میں گھر کے اندر لے آیا، اسے چارپائی پر بیٹھنے کے لیے کہا، اور پھر میں نے جو ہے شبانہ کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر میں نے شبانہ سے کہا کہ مجھے جھوٹ نہیں سننا ہے۔ دیکھو، میں چاہتا تو تم پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا تھا، تمہیں مار بھی سکتا تھا، کچھ بھی میں تمہیں کہہ سکتا تھا، لیکن یاد رکھو کہ تم میری بیٹی ہو۔ اگر تم مجھے سچ سچ ساری بات بتاؤ گی تو میں تمہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتاؤں گا، یا پھر اگر تم کسی مصیبت میں پھنسی ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ بات سن کر کے وہ ہنسی ہو گئی اور اس نے میرے پاؤں میں گرتے ہوئے کہا، بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہاں میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ غلطی کیا ہوئی ہے، اور پھر اس کے مطابق صحیح فیصلہ کریں گے۔ اس نے کہا بابا اصل میں بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک لڑکا جو ہے، کامران اس کا نام ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے لگا، مجھ سے میسج وغیرہ کرنے لگا، مجھ سے تصویریں وغیرہ بیچنے لگا، اسی طریقے سے میری اس سے محبت ہو گئی۔ وہ بھی اسی کالج میں پڑھتا تھا اور میں بھی اسی کالج میں پڑھتی ہوں، تو کامران جو ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ اس نے مجھے کہا تو یہی کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ ایک بار اس نے مجھے اپنے گھر اپنے ممی پاپا سے ملنے کے لیے بلایا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ اس کے میرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے ممی بابا کو ضروری طور پر کوئی کام پڑ گیا ہے اور وہ فوری طور پر اس کام کے لیے چلے گئے ہیں۔ لہٰذا اس روز اس نے مجھے اپنے گھر میں بٹھایا اور پھر میرے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ ان باتوں میں کچھ اس نے میرے ساتھ کسنگ وغیرہ کی، اور پھر اسی طریقے سے وہ مجھے تھوڑا بہت ادھر ادھر ہاتھ بھی لگاتا رہا، تو لہٰذا اس سے آگے نہیں بڑھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں وہاں سے آ گئی۔ پھر اسی طریقے سے وہ مجھے ہفتے میں تقریباً 1 بار ضرور اپنے گھر بلا لیتا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے، لیکن کچھ بھی ایسا غلط نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے درمیان کچھ ایسا تعلق قائم ہوا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس نے مجھے واٹس ایپ پہ کچھ تصویریں بھیجی۔ یہ تصویریں کچھ زیادہ اچھی نہیں تھیں، اور ان تصویروں کو دیکھ کر کے میں ڈر گئی، پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہہ کر کے چیک کروایا کہ یہ تصویریں اصلی ہیں یا پھر نقلی ہیں، تو اس نے بتایا کہ یہ تصویریں 100% اصلی ہیں، اور یہ تصویریں جو ہیں اس نے تمہاری اس وقت اتاری ہیں کہ جب تم نے ان کے گھر کا واش روم یا غسل خانہ وغیرہ استعمال کیا ہوگا۔
میں اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی اور میں نے کامران سے ملنے کا فیصلہ کیا اور میں نے کامران سے مل کر کے ان تصویروں کے بارے میں پوچھا تو کامران نے مجھے بتایا کہ ہاں یہ جو ہے تم جب میرے گھر آتی تھی تو میں تمہیں بتاؤں کہ میرے غسل خانہ میں واش روم وغیرہ میں کیمرے لگے ہوئے تھے، وہاں سے یہ تمہاری تصویریں لی گئی ہیں۔ ان باتوں کو سن کر میں بےحد پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا تم پریشان مت ہو، میں ہوں اور میرا ایک دوست ہے شاہد، اگر تم ہمارے ساتھ کچھ محبت رکھو اور ہمارے ساتھ کچھ ذہنی سکون ہم دونوں کو مہیا کر دو تو ہم ان تصویروں کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ میں نے انکار کیا تو اس نے ان تصویروں کو نیٹ پہ چڑھانے کی دھمکی دی اور پھر اسی طریقے سے مجھے وہ بلیک میل کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے وہ لڑکا بھی سامنے دکھائی دینے لگا جو کہ شاہد تھا، وہ بھی میرے کالج میں ہی پڑھتا تھا اور دونوں کی بہت ہی گہری دوستی تھی۔ میں آخر کار اس کام کے لیے مان گئی۔